بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالا تو بہت سے جید اور مشہور صحابہ کرام بلکہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شمار ہونے والے بھی کئی ایک صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے راضی نہ تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ وہ خود خلافت کے دعوے دار تھے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پرفتن اور پرآشوب حالات کے ہاتھوں تنگ ہو کر ان صحابہ اکرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سختی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو سزا دینے اور مدینہ منورہ کے امن کو پہلی کی طرح بحال کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کا یہ مطالبہ غلط نہ تھا، لیکن ان کا یہ مطالبہ کرنے کا وقت مناسب نہیں تھا، کیونکہ مدینہ پر باغیوں اور بلوائیوں کا قبضہ تھا، اور ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی اور خلیفہ ہوتا تو بھی اس کی خلافت کو مضبوط کرنے کے بعد ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کا بدلہ لیے جانے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ جو صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے راضی نہ تھے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، ان صحابہ کرام میں شامل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو نہ ماننے والے لوگوں میں بہت سے مشہور صحابہ کرام بھی شامل تھے، بلکہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے راضی نہ تھے، لیکن اس کے باوجود حق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح میں نے غیر مسلموں اور کفار کے ساتھ حق کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کے پرچار کے لیے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے لیے جنگیں کی ہیں، ایسے ہی میرا ایک صحابی مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا، اور وہ اس حال میں ہوگا کہ وہ حق پر ہوگا اور دوسری جماعت گمراہی کی طرف۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، جو کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتوں کو مرمت کر رہے تھے۔ اسی ضمن میں ایک مشہور حدیث جسے حدیث عمار بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کر دے گی، وہ اس حال میں کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا اور تواریخ کی کتابوں نے لکھا کہ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی جانب سے جنگ میں قتال کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے جنگ کو چھوڑ دیا۔ جب ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ اے والد گرامی، آپ جنگ کے میدان کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ علی نے مجھے ایک ایسی بات یاد دلا دی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی، جب عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا۔ اور اے میرے بیٹے، ایک دفعہ جب میں علی کے ساتھ محبت و شفقت فرما رہا تھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر مجھے فرمایا تھا، اے زبیر بن عوام، آج تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت و شفقت کا اظہار کر رہے ہو، لیکن اس دن کیا کرو گے جس دن تم علی کے خلاف میدان جنگ میں تلوار لے کر نکل کھڑے ہوگے؟
چنانچہ اے میرے بیٹے، میں ان شہادتوں کے بعد جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں حضرت زبیر بن عوام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں سے ہی ایک سپاہی نے شہید کر دیا تھا، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لوٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر انہیں بتایا کہ میں نے زبیر بن عوام کو قتل کر دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ میں اس جرم سے بری ہوں، قیامت کے دن تم خود ہی زبیر کے خون کا ذمہ اٹھاؤ گے۔ اور دوسری جانب جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے ان کا سر مبارک معاویہ بن ابی سفیان کے پاس لے جانے کے لیے اس کے دو سپاہی لڑنے لگے کہ میں سر لے کر جاؤں گا اور انعام و اکرام کا حقدار ہوں گا، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ دونوں جہنم کے لیے لڑ رہے ہیں اور دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے عمر بن عاص کو کہا کہ تم ہمارے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے سپاہیوں کو ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم، عمار بن یاسر کو ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ اس کو قتل کرنے والے خود علی ہیں، کیونکہ وہی عمار بن یاسر کو ہمارے خلاف میدان جنگ میں لے کر آئے ہیں۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ بن ابی سفیان کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل بھی نبی کریم رؤوف الرحیم ہیں، کیونکہ وہی ان کو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے کر آئے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے بے حد اصرار پر خلافت کے منصب کو سنبھالا تو بہت سے صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خائف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلد از جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بدلہ لیں تاکہ ہم ان کی بیعت کر سکیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تمام صوبوں کے گورنر میری بیعت نہیں کریں گے اور میری خلافت کو اور مرکز کو مضبوط نہیں کریں گے، تب تک میں باغیوں اور بلوائیوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا، ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ جب یہ جواب سنا تو زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں جا کر مدینہ کے خراب اور پرفتن حالات کے بارے میں آگاہ کیا اور مشورہ کیا کہ اب ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نکلنا چاہیے تاکہ ان سے قاتلین عثمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر سکیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں جنگ جمل کا وہ واقعہ پیش آیا جس میں مسلمان آپس میں ہی لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر جنگ میں فتح حاصل کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخیر و عافیت اور عزت کے ساتھ واپس مدینہ منورہ روانہ کیا۔ اس جنگ کو جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوئی تھی۔ اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی جنگ میں حضرت زبیر بن عوام شہید ہو گئے تھے، جبکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصالحت کر لی تھی۔